قرآن میں ایک بہت پرانی کہانی ہے اور جانتے ہیں اسی کہانی میں مستقبل کی سب سے بڑی آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کا ایک بہت گہرا راز چھپا ہوا ہے۔ تو آئیے اس راز کو مل کر سمجھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی آخری زمانے کا اتنا بڑا راز ایک پرانی دیوار کی کہانی میں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں ایک ایسے زبردست سفر پر لے جائے گا جو تاریخ اور عقیدے دونوں کی گہرائیوں میں اترتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، چلے شروع کرتے ہیں۔ اس کہانی کے جو مرکزی کردار ہیں وہ ہیں ایک عظیم شخصیت ذوالقرنین علیہ السلام، اور انہیں اللہ نے ایک ایسی خاص نعمت سے نوازا تھا جو عام طور پر بادشاہوں کو نہیں ملتی۔ اچھا، اب یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے۔ اللہ نے ذوالقرنین علیہ السلام کو صرف طاقت صرف بادشاہت نہیں دی تھی، بلکہ انہیں ہر چیز تک پہنچنے کا راستہ اور وسیلہ بھی عطا کیا تھا۔ یعنی کہ ان کے پاس نہ صرف سلطنت تھی بلکہ ہر صحیح مقصد کو پورا کرنے کا علم اور حکمت بھی موجود تھی۔ تو انہوں نے اپنا پہلا سفر شروع کیا مغرب کی طرف۔ وہ اس آخری حد تک گئے جہاں ایسا لگتا تھا جیسے سورج ایک کالے کیچڑ والے چشمے میں ڈوب رہا ہو۔ آپ سمجھے کہ وہ دنیا کے ایک کونے تک پہنچ گئے تھے۔ وہاں سے وہ پہنچے مشرق کی انتہا تک، اور یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں لوگوں کے پاس سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے کوئی پناہ گاہ، کوئی چھت تک نہیں تھی۔ یعنی تہذیب کے دو بالکل الگ بالکل مختلف کنارے انہوں نے دیکھے۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف زمین پر ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر تھا، یا اس کے پیچھے کوئی گہرا مطلب بھی چھپا ہوا تھا؟ اصل میں یہ صرف زمین کا نہیں بلکہ انسانی شعور کا سفر تھا۔ ذوالقرنین کے یہ سفر دراصل انسانی تہذیب کی پہنچ اور اس کی حدوں کو جاننے کا ایک طریقہ تھے۔ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ انسانیت کہاں تک پہنچی ہے اور کہاں کن معاملات میں وہ ابھی بھی کمزور ہے۔ اچھا، تو اب آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی ہمیں کس طرح ایک بہت بڑی آزمائش کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اسی سفر کے دوران ذوالقرنین علیہ السلام کا سامنا ایک ایسے فتنے سے ہوا جس سے نمٹنا ان کی تقدیر میں تھا۔ تو ہوا یوں کہ ایک قوم ان کے پاس آئی اور وہ خوف سے کانپ رہے تھے، ایک بہت بڑی آزمائش میں مبتلا تھے، اور وہ آزمائش تھی یاجوج اور ماجوج کی۔ یہ وہ قبائل تھے جو زمین پر تباہی مچا رہے تھے، فساد پھیلا رہے تھے، اور ان بے بس لوگوں نے ذوالقرنین سے مدد کی درخواست کی۔ اب اتنے بڑے خطرے کے جواب میں ذوالقرنین نے جو حل نکالا نا، وہ ایسا تھا جس کی کسی کو امید نہیں تھی، اور وہ حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے جنگ نہیں کی بلکہ انہوں نے ایک دیوار بنا دی۔ خون خرابے اور تباہی کے بجائے انہوں نے حفاظت اور تعمیر کو چنا، اور یہی تو ان کی اصل حکمت تھی۔ تو یہاں اصل بات سمجھنے کی ہے، یہ دیوار صرف لوہے اور تانبے کی نہیں تھی، اس کی جو اصل بنیاد تھی نا، وہ 3 چیزوں پر تھی۔ پہلا علم، دوسرا نظم و ضبط، اور تیسرا صبر۔ مطلب یہ صرف ایک فزیکل دیوار نہیں تھی، اس سے کہیں زیادہ تھی۔ مگر رکیے، کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اب ہم ماضی سے نکل کر سیدھا مستقبل کی ایک بہت بڑی پیشن گوئی کی طرف جا رہے ہیں۔ قرآن میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ ایک دن آئے گا جب یہ دیوار گرا کر زمین کے برابر کر دی جائے گی۔ اور یہ جو ٹویسٹ ہے نا کہانی میں، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ حل مستقل نہیں تھا، یہ تو بس ایک عارضی انتظام تھا، ایک بہت بڑے سبق کے لیے۔ اس دیوار کا گرنا دراصل ایک آنے والے بہت بڑے فتنے کی نشانی ہے، اور یہیں سے ہمیں یہ راز پتہ چلتا ہے کہ اصل اور ہمیشہ رہنے والی حفاظت آخر ہے کیا۔ یہ ہمیں سیدھا لے جاتا ہے آخر زمانے کی سب سے بڑی آزمائش کی طرف، یعنی دجال کا فتنہ۔ اور یہ جو دیوار کی پوری کہانی ہے نا، یہ اصل میں اسی فتنے سے بچنے کا ایک سبق ہے۔ اور اس وقت کے لیے ہمیں جو رہنمائی دی گئی ہے وہ بالکل صاف ہے۔ اس فتنے سے لڑنا اس کا حل نہیں ہوگا۔ حل کیا ہوگا؟ حفاظت، پناہ میں آنا، مطلب سامنے سے ٹکرانے کے بجائے خود کو بچانا ہوگا۔ اور جانتے ہیں وہ حفاظت کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکہف کو دجال کے فتنے سے بچنے کا ذریعہ بتایا ہے۔ تو اصل حل ایک روحانی قلعہ تعمیر کرنا ہے، جو اس سورت کو پڑھنے اور سمجھنے سے بنتا ہے۔ تو پھر اس پوری کہانی سے ہم نے سیکھا کیا؟ اس کا نچوڑ کیا ہے؟ یہ ہمیں نجات کے اس واحد سچے راستے کی طرف لے جاتی ہے۔
اور یہ سب کچھ ہمیں ایک آخری اور بہت ہی گہرے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ جب ہر طرف فتنے ہوں تو اس دور میں قیامت تک جانے والا سیدھا راستہ آخر کیسے پہچانا جائے؟ اور اس کا جواب اتنا ہی سادہ ہے جتنا کہ گہرا۔ راستہ دنیا کے شور شرابے میں نہیں ملے گا، بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہدایت میں ملے گا۔ جب ہر طرف افراتفری ہوگی نا، تو سکون صرف وحی کی روشنی میں ہی ملے گا۔ تو بس اللہ کے دکھائے ہوئے راستے پر چلتے رہنا ہے، کیونکہ نجات کا واحد راستہ وہی ہے۔ یہ ایک صاف اور امید سے بھرا پیغام ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر مشکل، ہر آزمائش کے بیچ اصل پناہ اور حفاظت صرف اور صرف اللہ کی ہدایت میں ہے۔